الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سب تو قدیم ذکر توحید دائے سب تو ذکر قدیم توحید دائے اے ذکر کل تے اجدانی. قدیم کہندے نے پرانے نو. سب تو ذکر قدیم توحید دائے اے ذکر اج تے کل دانی. او جدوں قرآن نہ پڑھیا جاوے کوئی واز تقریر پھبدی نہیں.
دنیا دا کوئی ملک دسو ایسا، دنیا دا کوئی ملک دسو ایسا جتھے نغمہ توحید دا گجدا نہیں، دنیا دا کوئی ملک دسو ایسا جتھے نغمہ توحید دا گجدا نہیں، توحید ہے یارو گن ایسا بندہ سندا رجدا نہیں، شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، سانو ایہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، سانو ایہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، توڑ دیون جو شریعت دیا حدانوں، سانو ایہو جے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، او دل ہووے خلیل دے دل ورگا، میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے ہے۔ بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردے دے اندر بیٹھ کر سنن والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، حضرات محترم، جس طرح کہ تسی گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس عنوان نو، اس معروضات نو سماعت فرما چکے ہو کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خالق و مالک دی پہچان کنہ طریقیاں دے نال کیتی ہے۔ کدے سورج نو ویکھیا، کدے ستاریاں نو ویکھیا، ستارہ غروب ہویا، چند نو اپنا مالک تسلیم کیتا، اور چند غروب ہویا، سورج نو اپنا مالک تسلیم کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مشکلات کے نال اپنے خالق و مالک دی پہچان کر لی۔ حضرات محترم، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک اس عنوان اور اس معروضات پہ بیان کیتا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید تو بعد اگر دنیا دے اندر کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پیا ہے، اس مشکلات کی تعداد بالکل تھوڑی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر تو لے کے 185-75 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمر پائی ہے، 175 سال عمر پائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی رب دی نے ازمائشاں دے اندر ہی حضرت ابراہیم نو رکھیا ہے۔ محترم بھائیو، جس انسان دے دل دے اندر 3 چیزاں آ جاندیاں نے نا، 3 چیزاں، وہ پھر دنیا نو چھڑ دیتا ہے، وہ اپنے مالک نہ تعلق بنا لیتا ہے۔ وہ 3 چیزاں کیڑیاں نے؟ جس انسان دے دل دے اندر ایمان دا نور آ جاتا ہے، وہ وقت حاکم دے نال ٹکر لے سکتا ہے، اپنے خالق و مالک نو نہیں چھڑ سکتا۔ جہدے دل دے اندر نور اور ہدایت آ جاتی ہے، وہ دشمن نو سمجھ لینا ہے، اپنے خالق و مالک دا دامن نہیں چھڑتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جس آدمی دے دل دے اندر، جس انسان دے دل دے اندر دین دی پیاس ہوئے، دین دی شمع ہوئے، دین دے نال محبت ہوئے، حضرات محترم، وہ کاروبار چھڑ سکتا ہے لیکن دین نو نہیں
نہیں چھڑ سکتا۔ حضرات محترم دین نو تے چلو چھڑ دیتا ہے، دین والے لوگوں نال ہی پیار کر لو۔ حضرات دی وقار تیسری چیز جڑا بندہ ایمان اور توحید کی پہچان کر لیندہ ہے وہ پوری برادری نو قربان کر سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ دا دامن نہیں جے چھڑ سکتا۔ جس طرح حضرت ابراہیم نو پوری کائنات نو پیچھے چھڑ دیتا ہے، صرف اگر ایک منع ایک خالق و مالک دنال رشتہ جوڑیا ہے۔ حضرات محترم تمہیدی کلمات طوالت کے اندر جا رہے ہیں، میں اپنے چند ہی وقت کے اندر اپنے عنوان دی طرف آنا چاہنا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ اساں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ذری توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا۔ میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب بولیا کرو، اے جناب بولیا کرو، اے جناب بولیا کرو۔ میرے نبی دا نام آئے، میرے نبی دی درود گج کے پڑھیا کرو، وج کے پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن پہلا پارا ہے، ذری دھیان دے نہ سنیا جے۔ آج دا عنوان ہے حضرت ابراہیم دی آزمائشاں، ذری دھیان نہ سنیا جے۔ حضرت ابراہیم نے کنیا آزمائشاں کٹیاں نے دنیا دے ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ اللہ فرما دینے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ایتا ترجمہ سن لو، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جدوں بھی اسی اپنے بندے نو آزمایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اسی جدوں بھی ابراہیم نو آزمایا ہے۔ کنیا جگہ تے آزمایا ہے، میں تو انہوں ترتیب نہ سنانا وا۔ میرے اللہ نے میرے ابراہیم نو کتے کتے آزمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فَأَتَمَّهُنَّ، میرا ابراہیم پورا اتر کے بکھایا ہے، میرا ابراہیم نے پورا اتر کے بکھایا ہے۔ جس جگہ تے بھی ابراہیم نو میرے رب نے آزمایا ہے تو میرا ابراہیم بالکل سلامت نظر آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرما دینے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ اکبر، اللہ جدو اسی آزمایا ہے، آزمان تو بعد میرا ابراہیم بالکل مکمل پورا اترے آئے۔ تی جدو پورا اترے آئے پھر اسی کی بنایا ہے انی جاعلک للناس اماما، پھر اسی قوم والیاں دا امام بنا دیتا ہے۔ کی بنایا ہے؟ ذری بولو ہاں، کی بنایا ہے؟ امام۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر اسی قوم والیاں دا امام بنایا ہے۔ امام کنو آندے نے؟ امام پیشوا نو آندے نے۔ امام جڑا سب تو اگے کھلوندا ہے انہوں امام آندے نے۔ جڑا امام ہوتا ہے وہ دے سامنے مقتدی بہ کے گلہ سن دے نے۔ جس طرح میں جمعہ پڑھا رہا ہاں تسی سارا کچھ سن دے ہو پہ، میں امام ہاں تسی مقتدی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نو آزمان تو بعد کی عطا کیتا ہے، ابراہیم نو امام بنایا ہے۔ او یارو امام بننا کڈی چنگی گل ہے، امام بننا کڈا سونا عمل ہے، امام بننا کوئی برا عمل نہیں۔ آج لوگ تانے مار دینے حضرات دی وقار، آج مسجد علماء کرام نال جڑا طریقہ پیش کیتا جا رہا ہے، آج مساجد امام دے نال جڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج مساجد امام دے نال جڑی ضلالت کیتی جا رہی ہے، حضرات دی وقار جمعہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میں اس بات نو میڈیا تک پہنچانا چاہنا وا، آج دا کوئی بھی مسلک ہے، چاہے مسلک دیوبند ہے، چاہے مسجد بریلوی ہے، چاہے مسلک حق اہل حدیث ہے، اللہ دی قسم ہے علماء کرام نو مساجد دے اندر ذلیل کیتا جا رہا ہے، انہاں علماء کرام نو چندے دے پیسے کھان تے مجبور کیتا جا رہا ہے۔ انتظامیہ دے ساتھی پتہ کی آندے نے قاری صاحب تسی اینج نہ کیتا تو مسجد دے اندر چھٹی ہو جائے گی۔ کل پرسوں دی بات ہے،
میں مدرسے پڑھا رہا، دو ساتھی میرے کو آ گئے، آن کے کہنے لگے قاری صاحب سانو کوئی مسجد لب کے دے دیو۔ میں کہا پہلو دین دا کام نہیں کیتا، آنتے نے دین دا کام کیتا ہے، تو میں کہا چھٹی کیوں ہو گئی ہے؟ کہنے لگے میں نا ایک مسجد کے اندر سود دے موضوع تے جمعہ پڑھایا، تو جمعے تو بعد انتظامیہ دے ایک ساتھی کھڑا ہویا، انہیں کہا قاری صاحب اگر آج تو بعد اس طرح دا عنوان بیان کرنا ہے تو ساڑی مسجد کے اندروں نکل جاؤ۔ انہوں نے مینوں سود دی وجہ تو میں ایک عنوان سود دا بیان کیتا ہے، انتظامیہ دے ساتھی نو میری چھٹی کرا دیتی۔ دوسرا آیا، دوسرے نے آن کے آکھیا قاری صاحب مینوں بھی کوئی مسجد لاب دیو۔ اور میں کہا تینوں کی ہویا؟ آندے میں نا نماز دے ٹائم مسجد دے اندر گیا، میں اے سی نہیں چلائے، مسجد دا انتظامیہ آیا، انہیں کہا قاری صاحب اے سی کیوں نہیں چلائے؟ اے سی کیوں نہیں چلائے؟ میں کہا اگر اتھے میں ہوندہ تو میں انہوں پھر دستا تو اے سی میں کیوں نہیں چلائے؟ میں کو تیرے پیو دا نوکراں، میں رب دا نوکراں، میں رب دے رسول دا نوکراں۔ حضرات محترم کہنے لگیا میں اے سی نہیں چلائی تو مسجد دی انتظامیہ نے میں چھٹی کرا دیتی۔ اللہ اللہ حضرات دی وقار ہے، میں میڈیا تک پیغام پہنچانا چاہنا وا، آج علماء کرام نا کنی ضلالت کی جا رہی ہے۔ اے جڑا منصب ابراہیم دا منصب ہے، ابراہیم دا منصب ہے، اللہ فرماتے نے انی جائلکا للناس اماما۔ اوے میرے ابراہیم تو ازمائشاں دے اندر پاس ہویا، میں تینوں لوگاں دا امام بنا دیتا ہے، میں لوگاں دا امام بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں لوگاں نے میرے ابراہیم دی گل نہیں منی۔ آج بھی لوگ اماماں نہ مذاقاں کر دینے، آج بھی اماماں دے نال مذاق اڑائی جاندی ہے۔ حضرات دی وقار پھر کی ہویا؟ انہاں نے میرے ابراہیم دی گل نہیں منی تے اللہ تعالی پوری زندگی گزار چھڈی، حضرت ابراہیم نے ایک بندہ ایمان لے کے آیا۔ پوری زندگی دے اندر حضرت ابراہیم تے ایک بندہ ایمان لے آندا ہوئے، فآمن لہو لوط، حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم تے ایمان لے آندا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم دے سکے پتیجے سن۔ اللہ اکبر اللہ، ایک بندہ ایمان لے کے آیا میرے ابراہیم تے۔ او یارو کڈیاں وڈیاں آزمائشاں کھٹیاں نے، لیکن کوئی بھی بندہ ایمان نہیں لے کے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ امامت کرائی ہے، امام چنگا منصب ہے، امامت کرائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے۔ امام بننا چنگا کام ہے، ابراہیم نو اللہ نے امام بنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، مسلک میرے دیا تم او جگتے نے آنی پیا، مسلک میرے دیا تم جگتے نے آنی پیا، حدیث مسلک منیات ان گیا، مسلک میرے دیا تم او جگتے نے آنی پیا، علماء حق در رب نے، علماء حق در رب نے کتاب بلند ستارہ، تو جنی مرضی مذاق کر لے، علماء حق در رب نے کتاب بلند ستارہ، تانے تے مہر سکے دس دین دین سارا، علماء حق در رب نے کتاب بلند ستارہ، تانے تے مہر سکے دس دین دین سارا، خنجر نے تن تے کھائے، خنجر نے تن تے کھائے، پوتر لٹائے کہیں، میں نو یاد آیا حضرت ثانی لائی ظہیر رحمہ اللہ تعالی، حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ اکبر اللہ، اور میرے مسلک دے لوگوں اپنے امامہ نہ مذاق نہ کریا کرو، اپنے امامہ نو ذلیل نہ کریا کرو، اپنے امامہ نو پریشان نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، تو پھر اللہ نے اگے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگے کیا ہے، قال انی جائلوک للناس اماما، قال ومن ذریتی، اللہ میری ابراہیم نے دعا کی ہے، اللہ میری اولاد نو بھی امامت عطا کر دے، میری اولاد نو بھی امامت عطا کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی اولاد دی اندروں اسماعیل نو پیدا کیتا ہے، پھر اسماعیل دی اولاد چل دی گئی، اللہ تعالیٰ نے مدینے دا امام بنایا، محمد رسول اللہ نو بنا دیتا ہے،
مسجد نبی دا امام بن گیا. کون بنیا ہے؟ میرا نبی بنیا ہے محمد رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ. اماماں نو تانے نہ ماریا کر. امامت کرائی ہے محمد رسول اللہ نے کرائی ہے. امامت کرائی ہے ابو بکر نے کرائی ہے. امامت کرائی ہے عمر فاروق نے کرائی ہے. امامت کرائی ہے عثمان غنی نے کرائی ہے. امامت کرائی ہے مولا علی نے کرائی ہے. اللہ اکبر اللہ. آگے کیا کیا ہے؟ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ فرماتے ہیں اے جڑا امامت اللہ منصب میں ظالم لوگاں نو نہیں دیندا، میں چنگیا لوگاں نو دینا وا. میں انہاں لوگاں نو دینا وا جنہاں نال میں پیار کرنا وا. ایویں بندیاں نو میں امامت دا منصب نہیں دے چھڑدا. حضرات تیری وقار اج دا قرآن پاک دی ایت دے اندروں میں تانوں ایک مسئلہ ثابت کرا دیتا ہے کہ اپنے امامہ دی حمیت کریا کرو، انہاں دی عزت کریا کرو، انہاں دا احترام کریا کرو، انہاں دی غمی دے اندر شریک ہویا کرو، انہاں دی خوشی دے اندر شریک ہویا کرو. جدوں یہ کام ہوئے گا نا پھر پتہ کی ہوئے گا؟ پھر تواڈے بچے قرآن بڑا چنگا پڑھن گے. تے جدوں تسی اپنے اماماں نال مذاق کرنا ہے نا تے پھر تیری نسل نہیں چل سکتی، تیری نسل نے ختم ہو جانا ہے. جدوں امام نے قرآن نہیں پڑھانا، امام نے جنازے دے مسائل نہیں دسنے، امام نے کچھ پڑھانا کوئی نہیں، تو تیری نسل کتوں آگے چلے گی؟ تو جدو چالی بھی گی تو پھر انگریزاں لئی کام کرے گی. اج ویکھ لو حال کی بنیا پھردا ہے. نکے نکے بچے نے سارا کچھ ہوندا ہے لیکن نبی پاک دے بیویاں دے نام نہیں ہوندے، صحابہ دے نام نہیں ہوندے. ہوندے کتوں نے؟ تسی اماماں نال کر لو مذاقاں. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دی جانا، ذری غور کر دی جانا. میں ابراہیم دی آزمائش کی طرف آنا چاہنا وا. سری گل دھیان دینا سنیا جی. اللہ فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. فرمایا میرا ابراہیم سچا نبی سی. کیڑا نبی سی؟ سچا نبی سی، صدیق سی. صدیق تا معنی سچا ہوندا ہے. تے ہون بندہ کردہ سنت دی عمل ہے. ابراہیم دی سنت اپنا رہی ہاں، ابراہیم دی سنت اپنائی جا رہی ہے. اے بھی گل میری یاد رکھ لو. صدیق النبی، سچے نبی دی سنت دی عمل کیتا جا رہا ہے. جنہ وڈا جانور لیاندا ہے انہا وڈا جھوٹ بھی بول چھڑیا ہے. جھوٹ نہیں اسی چھڑ دے. جھوٹ بکرا 30,000 دا لیاندا ہے، 35,000 دا لیاندا ہے. بکرا 40,000 دا لیاندا ہے، 70,000 دا لیاندا ہے. اونٹ ₹1,00,000 دا لیاندا ہے، 1.5 لاکھ دا لیاندا. اپنے نال دے رشتہ داراں اور کنوں وکھانا آئی؟ مقصد کی ہے تیرا؟ ویکھن کڈا سونا بندہ ٹگا لے کے آیا، کڈا سونا جانور لے کے آیا ہے. حضرات تیری وقار صدیق النبی. ابراہیم سچا سی، سچے نبی دی سنت تے عمل کر رہے ہو لیکن ہر گل دے اندر جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر اللہ. امت تک گل پہنچا دیو. کام جنہ بھی کرنا ہے اس رب واسطے کرنا ہے. 30,000 دا بکرا لیاندا ہی کسے نو راضی نہیں کرنا. عرش والا راضی ہو جائے سارے راضی ہو جان گے. او خالق راضی ہو جائے سارے راضی ہو جان گے. اللہ اکبر اللہ. بکرا لیاندا ہے. اس گلی دے اندروں شروع ہویا ہے، پورے محلے دے اندر کماندا ہے. ایک دا بکرا ہے، چودھری صاحب دا بکرا ہے، بٹ صاحب دا بکرا ہے، لمبردار صاحب دا بکرا ہے، فلاں بندے دا بکرا ہے. تاکہ لوگی ویکھن فلاں بندے دا بکرا جا رہا ہے. او یارو آسمان تو آواز ہوندی ہے، او میرے بندے دنیا والے کولو لینا چاہتا ہے. لالی اج میرے دربار دے اندر تیرے واسطے کچھ بھی نہیں. دنیا والے نے تینوں گلاں کر چھڑیاں، دنیا والے نے تینوں سخی کہہ چھڑیا، دنیا والے نے آکھیا 1.5 لاکھ دا اونٹ قربان کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. صدیق النبی، صدیق النبی، صدیق النبی. سچے نبی دی سنت نو اپنا دیو تے دلوں مخلص کوئی نہیں. سچے نبی دی سنت تے عمل کر دیو تہاڈا دل صاف کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دی جانا. دوسرا سبق کی پڑھایا ہے؟ پہلا اپنے امامہ دی خدمت کرنی ہے. سیرت ابراہیم سبق دے کے جا رہی ہے. اپنے امامہ دی عظمت نو سلام کرنا ہے. دوسرا کی کرنا ہے؟ ہمیشہ سچ بولنا ہے. کی کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے. سچ. تیسری گل سن لو. ہن حضرت ابراہیم دی آزمائشیں شروع ہو گیا نے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر
بڑی غور کرتے جانا پورے دھیان دے نال جمعے نو سنیا کرو انشاءاللہ العزیز ایک ایک منٹ تہاڈا قیمتی ہے ایک ایک سیکنڈ تہاڈا قیمتی ہے میں کسی دا وقت ضائع کرن واسطے نہیں آیا اللہ دی مہربانی دے نال مطالعہ کر کے منبر تے کھڑا ہوئیدا ہے حضرات دی وقار ہے حضرت ابراہیم دی پہلی آزمائش ہے جدوں توحید دی دعوت دیتی نا توحید دی دعوت دین تو بعد پتہ حضرت ابو نے کی آکھیا ہے ابو دے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہندے نے فرمایا اذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا میرے ابو جی انہوں کیوں پکار دیو جڑی تہاڈی پکار نہیں سن دے میرے ابو جی انہاں دے سامنے کیوں جبینے نہ جھکاندے ہو میرے نبی ابو جی انہوں کیوں پہ سجدے کردے ہو اللہ اکبر اللہ لما تعبد ما لا يسمع اے سنن دے قادر کوئی نہیں ولا يبصر اے دیکھن دے قادر کوئی نہیں ولا يغني عنك شيئا اے تے اپنی حاجات نو پورا نہیں کر سکتے ابو جی تہاڈیاں پریشانیاں کتوں دور کرن گے جدوں حضرت ابراہیم دے باپ نے گل کیتی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن لگے ابو جی انہوں کچھ بھی نہ آکھیا کرو انہوں سجدہ ریز نہ ہویا کرو انہوں دی گل نہ منیا کرو ایک کچھ آنتے ہی نہیں تے پھر کرنا انہوں نے کی ہے تے جدوں باپ نے گل سنی ہے اللہ اکبر اللہ توحید دی گل حضرت ابراہیم نے اپنے باپ نہ کیتی ہے اگر تہاڈا بھی پتر کوئی چنگی گل آکھیا کرے تے پتراں دی گل من لیا کرو پتراں دی گل مان لیا کرو پتر کہہ دے نا ابو جی آؤ نماز پڑھن چلیے تو پترا نال اٹھ کے آ جایا کرو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ نو دعوت دیتی ہے وہ تے مقدرہ دے اندر نہیں سی ہدایت رب نے نہیں دیتی اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا توحید دی دعوت دیتی ہے توحید دی دعوت دیتی ہے سب کچھ کرن والا میرا خالق ہے سب کچھ کرن والا میرا مالک ہے اللہ اکبر اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید عالی فی لبد سیڑھی بندہ بڑا عجیب ہے عجیبی پیران فقیران دے پیچھے لاجی فی لبد سیڑھی بندہ بڑا عجیب ہے والدسیاں اس ربتوں کیڑا تیرے قریب ہے والدسیاں اس ربتوں کیڑا تیرے قریب ہے ریتاں تے ٹر دی کیڑی ریتاں تے ٹر دی کیڑی تم کے او سندا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے اللہ اکبر اللہ جدوں باپ نے گلاں سنیاں تو باپ کی کہن لگیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اے ابراہیم چل میرے گھروں نکل جا چل میرے گھروں نکل جا پہلی آزمائش آ گئی رب دی گل من کے پیو دے سامنے کھڑا ہو گیا ابراہیم پیو دیاں اکھاں دے اندر اکھاں پاک ابراہیم کھڑے ہو گئے نے تے پیو نے کیا کیا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک فہجرنی ملیا ابراہیم میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا اگر میری رب دی نافرمانی کی تھی اگر نمرود نو نہ منیا میں تینوں گھروں کٹ دیاں گا حضرت ابراہیم تے پہلی آزمائش آ گئی ہے پہلی آزمائش ایسی رب دے اندر رب دی حکم دے اوتے رب دی خاطر رب دی توحید دی خاطر آگ دے اندر چھلانگ مار دیتی ہے پہلی آزمائش ہے دوسری آزمائش ایسی رب نے اپنے باپ نے گھروں کٹ دیتا ہے اپنے باپ نے گھروں کٹ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم گھروں نکل کے نے لیکن رب دینا شریک نہیں ٹھہرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا مال چھٹ دیتا ہے اپنی برادری چھٹ دیتی ہے اپنا کاروبار چھٹ دیتا ہے لیکن رب نو نہیں جے چھڑیا حضرات دی وقار ہے
اے حضرت ابراہیم دی دوسری آزمائش ہے. ہن تیسری آزمائش کیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تیسری آزمائش ہے. تے حضرت ابراہیم نے جدوں ویکھیا اے میری گل منن واسطے کوئی بھی تیار نہیں. 40 سال عمر گزر گئی. 40 سال عمر, 40 سالاں دے اندر ایک بھی بندہ ایمان نہیں لے کے آیا سوائے لوط تو. 40 سال گزر گئے نے حضرت ابراہیم دی عمر, ایک بندہ بھی ایمان لے کے نہیں آیا. تو میرا رب کد پتہ کی آندا ہے, انسان دا دل جدو سخت ہوتے آئے نا, پتھر تے پتھر انہاں دے دل پتھراں نالوں بھی زیادہ سخت ہو جاتے. تسی کی آندے دنیا دے سب تو زیادہ مضبوط پتھر ہے, پتھر نہیں, جدو دل سخت ہوتے آئے تے پتھراں نالوں بھی زیادہ دل سخت ہو جائے. 40 سال گزر گئے نے, ایک بندہ بھی حضرت ابراہیم تے ایمان نہیں لے کے آیا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کر دی جانا, ذری غور کر دی جانا. حضرت ابراہیم نے سوچیا اے میرے نہیں بن دے, میں انہوں چھڑ کے چلا جانا وا. 40 سال عمر ہو گئی, ہجرت کر کے جا رہے نے حضرت ابراہیم پیغمبر, ہجرت کر کے جاندے نے. تے راستے دے اندر ہجرت کر کے جاندے نے پہ, تے راستے دے اندر دوسری آزمائش بھی آ گئی ہے. دوسری آزمائش کی آ گئی ہے. ایک بستی دے اندروں گزر رہے نے, ایک شہر دے اندروں گزر رہے نے. شہر دا جڑا بادشاہ ہے نا, ایک پنڈ دا جڑا بادشاہ جڑے بستی دے اندروں گزر رہے نے, وہ بستی دا بادشاہ جڑے بڑا ظالم سی تو بڑا گندا بندہ سی. انہوں پتہ لگیا حضرت ابراہیم گزر کے جا رہے نے. انہیں لوگاں نو بلایا, انہیں اپنے حواریاں نو آکھیا ابراہیم نو پھاڑ کے لے کے آؤ. اس وقت حضرت ابراہیم نے صرف 2 بندے 3 بندے سن. ایک حضرت لوط علیہ السلام سن, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سن, ایک میری ماں اما جی سارا علیہ الرحمہ سن. حضرات دی وقار ہے, جدوں مہنج کر کے حضرت امی جی سارا نو بلایا تے پوچھیا, چودھری نے پوچھیا, لمبردار نے پوچھیا تو ایدی کی لگنی ہے؟ تے حضرت ابراہیم نے آکھیا تو آکھی میری بہن لگنی ہے, بیوی نہ آکھی. اگر بیوی کہہ دیتا ہے انہیں تیری عزت نو تار کر چھڑنا ہے. اللہ اکبر, اللہ حضرات دی وقار ہے. انسان دے کول جڑا ہووے انسان ہووے, عزت نال وڈی چیز کوئی ہوندی ہے؟ وہ پیسہ عزت نالوں وڈی چیز نہیں, عزت وڈی ہے پیسہ بعد اندروں, پہلے عزت انسان دی. اللہ اکبر, اللہ توجہ کر دے جانا. اینج کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے نے تو بادشاہ نے حضرت امی جی سارا نو اپنے کول بلا لیا ہے. انہیں گندیاں نظراں میری ماں تے رکھیاں نے. میری ماں بہنوں میں تو انہوں ایک پیغام دینا چاہنا, اج دے جمعے دا مغز ہے, اج دے جمعے دا نتیجہ ہے. حضرات دی وقار, جدو امی جی سارا نو اینج کر کے سامنے بلایا, بدکاری دا ارادہ کر لیا اس ظالم گندے بندے نے. تے امی جی سارا علیہ رحمہ کی کر دیا نے, اینج کر کے اپنا چہرہ آسمانہ دی طرف اٹھایا ہے. اینج کر کے چہرہ اٹھا دیا نے, تے چہرہ اٹھا کے کی کہہ دیا نے, اللہ میں ساری زندگی جتنی بھی زندگی گزر گئی, 40 سال گزر گئے نے, تیرے ابراہیم تے کسے نے نہیں ایمان لیا دا, میں کلی ایمان لے کے آئی ہاں. اللہ اگر میرا ایمان لے آنا تینوں چنگا لگ ہے تو میں نے اس ظالم دی فتنے تو محفوظ فرما لے. اللہ او میریو ماں میریو بہنوں ذری سبق سنیا جے. ماں نے اج کر کے ہاتھ چکے نے تے میرے رب نے مدداں بھی کیتیاں نے نا. اسے وقت میرے رب نے آسماناں تو مدداں نازل کیتیاں نے. فرمایا اے جبرائیل جا, میری کلی بندی مینوں پکار رہی ہے, میری بندی دی پکار جلدی قبول کر لے. اللہ اکبر, اللہ انہیں اج کر کے ہاتھ پایا ہے. میری ماں سارا دے اوتے دورہ پہ گیا ہے, ڈگ پیا ہے. لوگ ویندے نے چودھری صاحب نو کی ہو گیا ہے. لوگو تسی آندے ہو دعاواں قبول نہیں ہوندیاں, میں آنا دعاواں قبول نہیں ہوندیاں, کدے اپنا دل صاف کریا کرنا. دعاواں قبول ہوندیاں نے, کیوں نہیں قبول ہوندیاں؟ کدے میرا رب نہ رشتہ جوڑیا کر, تیری دعا کیوں نہیں قبول ہوندی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ دی داری ہوتی آ ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے. اللہ دی داری ہوتی آ, اللہ دی داری ہوتی آ ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے. اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے. اور رو کے رب نو منا ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے. ماں نے دعا کیتی ہے, رب نے مرغی پا دیتی ہے. اللہ اکبر, اللہ
تے آندا ہے او بی بی دعا کر جلدی جلدی میں مر چلنا ہی او میں مر چلے لوکی آندے نے دعاواں نہیں ہوندیاں 1 منٹ تو پہلے اللہ نے قبول کیتی ہے دوسرے منٹ سے قبول کیتی ہے تو ماں نے آکھیا اللہ کرے مر گیا تو میرے متھے پہ جائے گا اللہ انہوں ٹھیک کر اللہ نے پھر ٹھیک کر دیتا انہیں پھر عملہ کیتا ماں جی سارا تھے ماں نے آکھیا اللہ پھر بیمار کر دے وہ پھر بیمار ہو گیا وہ تسی آندے اللہ قبول ہی نہیں کرتا کتھوں نہیں قبول ہوندیاں 1 منٹ تو پہلے دعا قبول ہو رہی اللہ نے آکھیا پھر بیمار ہو گیا پھر ماں نے آکھیا اللہ ٹھیک کر دے 3 دفعہ حدیث کے اندر لکھیا ہے سیرت یا کتاباں دے اندر لکھیا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھ دینے انہیں 3 دفعہ ماں تے حملہ کیتا 3 دفعہ مرغی دا دورہ پیا 4تھی دفعہ کہن لگیا ہے کوئی جن نے اے عورت نہیں انہوں لے جاؤ پرا میرے دربار دے اندروں اللہ اکبر اللہ پرا لے کے چلے گئے تے نال ماں جی حاجرہ بھی مل گئی تحفہ بھی مل گیا تحفہ بھی آندا میری بیٹی بھی لے جاؤ حاجرہ بھی لے جاؤ سارا بھی آ گیا امی جی حاجرہ بھی آ گیا آخری گل کریے گل ختم کریے حضرات دی وقار دوسری آزمائش کی سی پہلی آزمائش آگ دے اندر قوم نے سٹ دیتا ہے دوسری آزمائش کی یہ اللہ اکبر پیو نے کروں کٹ دیتا ہے تیسری آزمائش کی آگئی ایک بیوی دی عزت لٹی جا رہی ہے اور یارو سب تو وڈی عزت انسان دی بیوی ہویا کر دی ہے اللہ اکبر اللہ تعالی نے اس آزمائش دے اندروں بھی کامیاب کر لیا 4تھی آزمائش آگئی تے کچھ دن گزرے حضرت حاجرہ مل گیا پہلوں اولاد کوئی نہیں سی بڑھاپے دے اندر ہوگی 75 سال عمر ہوگی کنی 75 سال دے تھے میرے خیال نہ کوئی بندہ نہیں بیٹھا وہ پیچھے آجی صاحب بیٹھے نے انہوں نے بھی تقریباً 50-60 سال عمر ہوئے گی 75 سال حضرت ابراہیم دی عمر ہو گئی ہے تو رو پہ اللہ ہون تے بڑھا ہو گیا ماں ہون تے وال سفید ہو گئے نے میرے مالکا ساری زندگی آزمائشاں دے اندر میرے مالکا گزار دیتی ہے ہون تے کچھ ہونے چاہی دائے نا تے اللہ کی آندے نے اللہ فرما دے نے میرے یارہ کی چاہی دائے فرمایا رب حبلی من الصالحین اللہ میری آزمائشاں دا مول پا دے اللہ میری آزمائشاں دا مول پا دے میرا اللہ فرماتا ہے ابراہیم کی چاہی دائی اللہ کے چھوٹا جا بیٹا دے دے ربی حبلی من الصالحین اور یارو جدوں بھی دعا کریا کرو اے نہ کیا کرو اللہ اولاد دے دے اولاد دے دے اے نہ کیا کرو بلکہ کی کہنے چاہی دائے اے آکیا کر اللہ جدوں بھی دینیاں نے اولادیں اولادات ساریاں دیاں نے کچھ اولاداں ہوندیاں نے جڑے باپ دی پگڑی خراب کر دیندیاں نے کچھ اولادیں ہوندی جڑے باپ نو ذلیل کر کے رکھ دیندے نے حضرت ابراہیم رو پہ نے ربی ابلی من الصالحین اللہ حضرت ابراہیم نو 85 سال دی عمر دے اندر اللہ نے حضرت اسماعیل عطا کر دیتا ہے حضرت اسماعیل اللہ نے عطا کتے نے اسماعیل عطا کر کے میرے مالک نے پھر آزمائش دے اندر پا دیتا ہے پھر میرے مالک نے آزمائش دے اندر پا دیتا ہے پھر کڑی آزمائش آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ادھر بچہ جوان ہویا ہے اللہ نے آخیا جا انہوں جنگلہ دے اندر چھڑ کے آ جا 80 سال دی عمر دے اندر پتر ملیا ہے بلکل کلا پتر ہے تے اللہ نے آخیا جا جنگلہ دے اندر چھڑ کے آ جا او یارو میں کڑی سیرت بیان کرا ابراہیم دی میں کڑی مصیبت بیان کرا ابراہیم دی اللہ نے آخیا جا جنگلہ دے اندر چھڑ کے آ جا بیوی نو بھی پکڑیا پتر اسماعیل نو بھی پکڑیا جا کے بیابان جنگلہ دے اندر چھڑ کے آ گئے نے اللہ اکبر اللہ اتھے وقت گزارے حضرت اسماعیل پیغمبر نے اللہ اکبر اللہ جدوں اور جوان ہوگی اللہ نے پھر مصیبت دے اندر پا دیتا ہے اللہ تعالی نے پھر ازمائش دے اندر پا دیتا ہے اگلی ازمائش کی آگئی ہے اللہ فرما دینے فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر
تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن بڑی وڈی آزمائش آ گئی ہے، بڑی وڈی آزمائش آ گئی ہے۔ کیڑی آزمائش آ گئی ہے؟ 100 سال عمر ہو گئی ہے۔ اللہ نے کیا آخری آزمائش ابراہیم، آخری آزمائش ابراہیم ہے۔ اللہ کیڑی آزمائش ہے؟ اللہ فرماندے نے ہن اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا دے۔ او آزمائش آ گئی ہے جڑی ناممکن ہے، او آزمائش آ گئی ہے جنہوں منیا جا نہیں سکتا۔ 80 سال عمر ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں لبیا۔ 80 سالان دے اندر ایک کو پتر لبیا ہے۔ اللہ نے آکھیا چھری چلا، پتہ لگے حضری تیرا۔ کوئی اللہ دے کہن تے ایک نماز نہیں پڑھن والے ہو، میرے ابراہیم دی زندگی ویکھ لو، میرے ابراہیم دی سیرت ویکھ لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم نے پھر بھی نہیں روئے، پھر بھی نہ رہے۔ اللہ میں اپنی گل میں اختتام تے لے کے چل گیا ہاں۔ حضرت ابراہیم کی کہندے نے اے جی چھری پکڑی تی اپنے بیٹے دی کو چلے گئے نے، فرمایا پتر میرے پتر میرے پتر، قال انی ارا فی المنامی انی اذبحک، میرے پتر میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہاں، میرے بیٹا میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہاں۔ اللہ علی ماما دے حلالی پتر، اللہ علی ماما دے حلالی پتر، چنگیاں اولاداں چنگیاں والدین دیاں ہویا کر دیا نے۔ پتر نے اے نہیں آکھیا ابا کی پیا کرنا ہے، ساری زندگی کچھ نہیں ہو لبیا، ایکو میں لبیاں تے میرے پیچھے پہ گیا ہے۔ اج دا پتر ہوندا آندا پتر، پتر کی آندا پتا ابا جڑی چھری تو لے گیا میں پھڑ لانی ہے، نکل جائے تو جلدی جلدی۔ او پتر نے انج کہنا ابا جڑی چھری تیرے ہاتھ دے اندر ہے نا میں پھڑ لانی ہے، جلدی جلدی تو کیس وٹ۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم نے آکھیا قال یا اسماعیل نے آکھیا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو چھری چلا دیو میں نہیں بولاں گا، میری گردن کٹ دیو میں نہیں بولاں گا، ایک گل سمجھ کے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نبی سننا، اللہ نے حضرت ابراہیم نو وحی کیتی اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا، تے اسماعیل نو بھی کر سکتا سی اللہ ابراہیم تیری گردن تے چھری چلائی تے تو بولنا نہیں، تو چپ کر کے چھری چلا لینی ہے، تو گردن چھری دے سامنے لیٹ جانا ہے۔ اللہ نے صرف ابراہیم نو وحی کیتی ہے، اسماعیل نو نہیں وحی کیتی۔ کیوں؟ اللہ بھی ویکھنا چاہندا سی حضرت ابراہیم نے دنیا تے ساری زندگی اپنے والدین دی خدمت کیتی ہے، میرا اسماعیل بھی میرے ابراہیم دی خدمت کردا ہے یا نہیں کردا؟ سبحان تیری قدرتوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت اسماعیل چھری دے سامنے لیٹ گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان مکتب تھا، کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار ہے اج اگر اللہ نہ یاری لا لو نا تواڈیاں ساریاں اولاداں اللہ دی قسم فرما بردار بنن گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں والدین نال مذاکرہ کرو گے، جدوں والدین دا کہنا نہیں منو گے، پھر سیانے آندے نے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔